السلام علیکم ویورز، آج ہم بات کریں گے سیلینیم 30 ہومیوپیتھک میڈیسن کی اہمیت اور افادیت پر۔ ویورز، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے۔ تو میں آپ کو ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالواحد آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ویورز، دراصل مردانہ قوت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک جسمانی قوت اور دوسری جنسی قوت۔ یہ دونوں لازم و ملزوم ہے۔ جسمانی قوت انسانی جسم کی قوت و توانائی کا نام ہے جو تمام اعضاء میں جمع ہوتی ہے۔ اس قوت کے ذریعے آدمی وہ تمام کام کرنے کی اہلیت رکھتا ہے جو جسم کی قوت سے سر انجام پاتے ہیں۔ ان میں بوجھ اٹھانا بھی شامل ہے۔ دوسری جنسی قوت ہے جسے عرف عام میں مردانہ طاقت کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ انسان کے جسم کے اندر ویراج یعنی مادہ منویہ کی طاقت سے تعلق رکھتا ہے۔ انسانی زندگی کے لیے یہ دونوں طاقتیں لازمی ہیں کیونکہ ایک طاقت کے ذریعے روزمرہ کے کاموں کو سر انجام دینا ضروری ہوتا ہے اور دوسری طاقت کے ذریعے نسل کی پیداوار کا اہم ترین کام لینا مقصود ہوتا ہے۔ اس لیے ان دونوں کی اہمیت اپنی اپنی جگہ انتہائی اہم ہے۔ انسانی زندگی میں دونوں کا صحت مند اور توانائی کا مظہر ہونا ضروری ہے۔ ہم یہاں پر جس طاقت کا ذکر کر رہے ہیں وہ مردانہ قوت ہے۔ اس قوت کی عظمت کا اندازہ تو اس بات سے ہی لگ سکتا ہے کہ اس سے نسل انسانی کی بقا ہے۔ یہ قوت جتنی مضبوط ہوگی ظاہر ہے نسل بھی اتنی ہی طاقتور پیدا ہوگی۔ اس لیے اس قوت کا بحال رہنا یا اسے قائم رکھنا اتنا ہی اہم ہے جتنا خود انسانی زندگی کا وجود ضروری ہے۔ ویورز، جسم کے اندر جنسی طاقت ایک انتہائی زور آور قوت کے طور پر خود بخود پیدا ہوتی ہے، لیکن اس کی نمود اس وقت ہوتی ہے جب کہ آدمی جوانی کی منزل میں قدم رکھتا ہے۔ اس منزل کو سن بلوغت کا نام دیا گیا ہے۔ جب آدمی سن بلوغت کو پہنچتا ہے تو اس کے اندر بے چینی سی پیدا ہونے لگتی ہے۔ اس کے جنسی عضو کے اندر بجلی کی سی رو پیدا ہو جاتی ہے جس کی بنا پر وہ تن جاتا ہے۔ یہ تناؤ قدرت کا ایک عظیم عطیہ ہے کیونکہ یہ تناؤ جنسی عمل کا لازمی جز ہے۔ یہ تناؤ جتنا سخت اور مضبوط ہوگا اتنی ہی قوت زیادہ سمجھی جائے گی کیونکہ اس تناؤ نے ہی جنسی عمل میں ضربے لگانے کا فعل سر انجام دینا ہوتا ہے اور عورت کے جنسی عضو میں اپنی ضربوں سے ہلچل پیدا کر کے مادہ منویہ کو اندر داخل کرنے کے عمل کے لیے تیار کرنا ہوتا ہے، جس سے کہ بچہ پیدا کرنا تیار ہوتا ہے یا اس سے مقصود ہوتا ہے۔ اس لیے یہ تناؤ جنسی عمل کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا انسانی زندگی کے لیے سانس ضروری ہے۔ اگر کسی مرد کے جنسی عضو میں یہ تناؤ پیدا نہ ہو تو وہ نہ تو جنسی فعل سر انجام دے سکتا ہے اور نہ ہی اولاد پیدا کر سکتا ہے اور نہ ہی جنسی فعل کی قوت پیدا کر سکتا ہے۔ ویورز، جنسی عمل میں مرد کو اپنے مؤثر اور باعمل ہونے کا ثبوت دینا ہوتا ہے۔ اس لیے نہ صرف اسے جسمانی طور پر طاقتور ہونا چاہیے بلکہ اسے جنسی طور پر بھی مضبوط ہونا چاہیے۔ جنسی عمل کے دوران عورت اور مرد کے اندر قدرتی طور پر جذبات کا سمندر موجزن ہوتا ہے اور چونکہ قدرت نے عورت کا جسم نرم اور گداز بنایا ہے اور اس کا جنسی عضو بھی سخت رکھا ہے، اس لیے فطری طور پر عورت کے دل میں مرد کے پائیدار، پرجوش اور انتہائی گرم عمل کی خواہش موجزن ہوتی ہے۔ جو مرد پرجوش اور انتہائی گرم عمل کو سر انجام نہیں دے سکتا وہ عورت کی خواہشات جنس پر کبھی غالب نہیں آ سکتا۔ جب ایک مرد ایک عورت کے فطری جنسی تقاضے کو پورا کرنے میں کامیاب نہیں ہوگا تو صرف وہ منشاء قدرت کی تکمیل کرنے میں ناکام رہے گا بلکہ عورت کی نظروں میں اس کی کوئی وقت نہیں رہے گی۔ جس مرد کے اندر مردانہ قوت بھرپور ہوگی وہی زندگی کا صحیح لطف اٹھا سکتا ہے۔ خاص طور پر جنسی عمل میں مرد کا کردار بڑا ہی فعال ہوتا ہے بلکہ محنت طلب ہوتا ہے، مگر قدرت نے اس فعل کے اندر جو لذت اور مزہ رکھا ہے اس کی وسعت اتنی لامحدود ہے کہ اسے لفظوں میں بیان کیا ہی نہیں جا سکتا۔
جب ایک صحت مند مرد اور ایک صحت مند عورت جنسی عمل سر انجام دیتے ہیں تو وہ دنیا اور مافیا سے بے نیاد ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو ایک دوسرے کے اوپر نیچے نہیں بلکہ آسمانوں پر اڑتے ہوئے محسوس کرتے ہیں۔ جنسی عمل کے وقت عورت اور مرد کی دنیا ہی اور ہوتی ہے، مگر یہ صرف اسی مرد اور عورت کے نصیب میں ہوتی ہے جن کے جسم جسمانی صحت اور جنسی طاقت کے خزانے رکھتے ہوں۔ ویورز، مردانہ قوت کو سنبھال کر نہ رکھنے کے بے شمار نقصانات ہیں۔ سب سے بڑا نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اسے تیزی سے ضائع کرنے سے صحت زوال پذیر ہو جاتی ہے، جس سے دل و دماغ سخت متاثر ہوتے ہیں اور دماغی قوت کو سخت جھٹکا لگتا ہے۔ دل کی دھڑکن میں کمی واقع ہو جاتی ہے جو دل کے کمزور ہو جانے کی دلیل ہے۔ مردانہ قوت کو ضائع کرنے کی وجہ سے بینائی میں بھی کمی واقع ہوتی ہے اور جسم کے تمام اعضاء میں بھی بہت جلد کمزوری کے آثار نمودار ہونے لگتے ہیں، اور پھر ایسا وقت آ جاتا ہے جب کہ قوت یادداشت ساتھ چھوڑ دیتی ہے، کام کاج میں دل نہیں لگتا، جس کی وجہ سے کاروبار زندگی میں سخت تعطل پیدا ہو جاتا ہے۔ جب جسمانی اور جنسی طاقت اپنا سکہ منوانے کی سکت کھو دیتی ہے تو حسن کی قدر و قیمت بھی محض نظریاتی بن کر رہ جاتی ہے، کیونکہ جب ایک مرد ایک حسین و جمیل رینا اور خوبصورت عورت کے جذباتی آرزوؤں اور تمناؤں کو پورا کرنے کی اہمیت سے ہی محروم رہے گا تو اس کے حسن کی قدردانی کا حق کیوں کر ادا کر سکے گا؟ ویورز، اگر آپ کی ازدواجی زندگی میں کہیں ناخوشگوار پہلو پیدا ہو گیا ہے تو اس کی ساری ذمہ داری دوسرے فریق پر نہ ڈالیں، بلکہ غور کریں کہ کہیں آپ خود تو اس چیز کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ ممکن ہے کہ آپ اپنی بیوی کی طرف پوری توجہ نہ دیتے ہوں اور وہ محسوس کرتی ہو سکتا ہے کہ آپ کی ازدواجی زندگی میں ناخوشگواری پیدا ہو گئی ہو، یا پھر بات بات پر آپ بیوی کو ٹوکنے لگتے ہوں جس وجہ سے اس کی خودداری کو ٹھیس لگتی ہو، کیونکہ تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ ازدواجی زندگی میں ناکامی کی وجہ مذکورہ وجوہات میں سے کوئی نہ کوئی ہوتی ہے۔ اگر آپ کی بیوی واقعی ان وجوہات میں سے کسی ایک سبب دکھی ہے تو آپ کو سکھ کی طرف سے مایوسی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ بیوی کے خیالات میں تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ مت بھولیں کہ ایسا کرنا آپ کے اختیار میں ہے۔ آپ مناسب رویہ اختیار کر کے ان اختلافات کو دور کر سکتے ہیں۔ ویورز، جیسا کہ ہم بات کر رہے ہیں سیلینیم 30 ہومیوپیتھک میڈیسن کی اہمیت اور افادیت پر، ویورز، قوت جماع میں کمی یا زائل ہونا اور جماع کی طرف بے رغبتی مرد کو پست ہمت بنا کر ازدواجی زندگی میں زہر گھول دیتی ہے۔ سیلینیم 30 عضو تناسل یا خصیوں میں کسی پیدائشی نقص کے سبب کثرت مباشرت زنی، کثرت جریان منی و احتلام، بعض امراض زہر، آتشی سوزاک، ڈیابٹیس، قلت منی تفکرات، موٹاپا، جسمانی کمزوری یا نشے کے بعد ہونے والی قوت مردمی کی کمی کی بحالی میں نہایت سود مند مانی جاتی ہے۔ ویورز، سیلینیم 30 قوت باغ کی کمی کے ساتھ ان علامات کی پکار ہے جیسے کہ جنسی خواہش کے خاتمے، اعضائے مخصوصہ کی خارش، کمزوری، ڈھیلا، پلپلا، سرد اور لٹکے ہونا، قوت مردمی کے ساتھ قوت حافظہ کا جواب دے جانا، رطوبات جسمانیہ کے زائد اخراج یا کسی بیماری کے بعد کمزوری، کانوں میں گھنٹیاں بجتی محسوس ہوں، کاہل کن ذہن اور دیگر امراض میں مبتلا مریض چڑچڑے پن کا شکار ہوں تو سیلینیم 30 اعصاب کو طاقت بخش کر قوت باغ کو بڑھاتی ہے اور مریض کی قبل از وقت طاری بڑھاپے جیسی کیفیت میں نوخیز گنچے چٹکا دیتی ہے۔ ویورز، اس میڈیسن کو استعمال اس طرح کرنا چاہیے کہ 10 سے 15 قطرے دن میں 3 سے 4 بار تھوڑے سے پانی میں استعمال کریں۔ ویورز، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو سیلینیم 30 ہومیوپیتھک میڈیسن کی اہمیت اور افادیت پر۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ نئی ویڈیو لے کر ضرور حاضر ہوتے ہیں، اس وقت تک کے لیے اجازت، بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔